بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب حسن اسلام المرء، انسان اسلام حسن خوبی، انسان کے اسلام کی خوبی اس کا بیان ہے۔ پیچھے نماز کا بیان تھا، کیونکہ نماز اسلام کی سب سے بڑا حسن اور کمال ہے، تو ساتھ ہی اسلام کی دیگر خوبیوں کو بیان کیا۔ امام بخاری فرماتے ہیں قال مالک رحمہ اللہ نے فرمایا، کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ کی امام مالک سے ملاقات ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ روایت معلق ہے۔ معلق اس روایت کو کہتے ہیں جس کے درمیان سے راوی آگے کوئی راویوں کو چھوڑ دے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ مجھے زید بن اسلم نے بتایا کہ عطا بن یسار نے انہیں بتایا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے، یہ اس حدیث کے راوی ہیں، انہیں بتایا کہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اذا اسلم العبد، جب کوئی بندہ مسلمان ہو جائے، فحسن اسلامہ، اور اس کا اسلام اچھا ہو، یعنی اچھی طرح مسلمان ہو، یکفر اللہ عنہ، اچھی طرح مسلمان ہونے کا مطلب کہ اخلاص کے ساتھ اسلام قبول کرے، دل کی گہرائی کے ساتھ، صرف نمائش اور نفاق پر مشتمل نہ ہو۔ تو جب اخلاص سے اسلام قبول کرے گا، یکفر اللہ، تو اللہ معاف کر دیتے ہیں، عنہ، اس کے، کل سیئہ، سارے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں، کان زلفہا، جس کو وہ پہلے کر چکا تھا۔ یہ زلفہا، زلفہا، ازلفہا، تینوں طرح اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن حقوق العباد پھر بھی معاف نہیں ہوتے۔ باقی اللہ کے حقوق، خواہ وہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ، وہ سب کے سب اسلام قبول کرنے سے، بشرطے کہ اخلاص کے ساتھ اسلام قبول ہو، سارے معاف۔ فکان بعد ذلک القصاص، اس کے بعد بدلے کا وصول جاری ہوتا ہے۔ قصاص، بدلہ۔ کیا مطلب بدلہ؟ الحسنۃ بعشر امثالها، ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیاں ہیں، امثالها اسی جیسی، الى 700 ضعف، 700 ضعف گنا، 700 گنا تک، یعنی جس قدر اخلاص ہوگا کم از کم 10 گنا اور 700 گنا تک جائے گا۔ والسیئۃ بمثلها، اور برائی کے بدلے ویسی ہی ایک برائی لکھی جائے گی، الا ان يتجاوز اللہ عنها، مگر یہ کہ اللہ اسے معاف کر دے۔ معاف کر دے تو ٹھیک، وگرنہ برائی کا بدلہ ایک ہی برائی ہوگی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے اپنے بندوں کا۔ اگلی حدیث مبارک جسے نقل کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا احسن احدکم اسلام، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے اسلام کو اچھا کرے، جیسے میں نے ابھی عرض کر دیا، اچھا کرنا کہ اخلاص والا اسلام ہو، فکل حسنۃ یعملها، ہر نیکی جس کو وہ کرے گا، تکتب له بعشر امثالها، تو وہ اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں لکھی جائے گی۔ کب، کہاں تک؟ الی 700 ضعف، یعنی 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک وہ ایک نیکی لکھی جائے گی۔ وکل سیئہ، اور ہر برائی، یعملها، جس کو وہ کرے، تکتب له بمثلها، ویسی ہی ایک برائی اس کے بدلے میں لکھی جائے گی۔ نیکیوں کے اندر اللہ کے فضل کا معاملہ، جبکہ برائی میں عدل کا معاملہ، تاکہ کوئی یہ نہ کہے میرے جتنے قصور تھے اس سے زیادہ سزا ملی۔ اگلا باب احب الدین، اسلام کی خوبیوں کا بیان تھا، تو بہتر یہ ہے کہ انسان اسلام کی خوبی اپنائے تو اس پر ہمیشگی اختیار کرے۔ ہمیشگی کیسے آئے گی، اسی کے بارے میں ترغیب ہے۔ باب احب الدین الی اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں دین سے مراد یہاں عمل ہے۔ احب العمل، یعنی سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل اللہ کے ہاں ادوم ہو، وہ ہے جسے ہمیشہ کیا جائے۔ یہ نہیں کہ جوش میں آ کے زیادہ عمل کر لے بعد میں بندہ چھوڑ دے، نہیں، جس عمل کو کرے تو ہمیشگی کے ساتھ کرے۔ حدیث کو نقل کرنے والی ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دخل علیہا، ایک دن ان کے پاس تشریف لائے، وعندها امرأة، اس وقت ان کے پاس ایک عورت بیٹھی تھی، اس کا نام یہ تھا حولہ۔ قال، آپ نے فرمایا، من ہاذی، یہ عورت کون ہے؟ قالت، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، فلانا، یہ فلاں عورت ہے۔ دیکھیں یہاں فلانا عربی کا ضابطہ ہے، جب کسی اسم پر الف لام نہ ہو، الف لام نہ ہو اور وہ اسم مضاف نہ ہو، تو اس کے اوپر آخر میں تنوین آتی ہے۔ ہاں ایک صورت ہے یہ بھی نہ ہو، یہ بھی نہ ہو، لیکن وہ اسم غیر منصرف ہو تو پھر بھی تنوین نہیں آتی۔
یہاں نہ الف لام ہے نہ اضافت ہے، بلکہ یہ غیر منصرف ہے۔ غیر منصرف کیسے؟ چونکہ یہ حولہ جو ہے اس کے نام کی جگہ پر اس کو ذکر کیا اور آخر میں تانیث بھی ہے، اس وجہ سے تنوین نہیں آئی۔ امی عائشہ نے عرض کیا کہ فلاں ہے، تذکر من صلاتها، یہ تذکر واحد مؤنث کا صیغہ ہے، امی عائشہ کی طرف ضمیر اس کی لوٹ رہی ہے، تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرنے لگی من صلاتها، اس کی نماز کا حال، کثرت نماز کو کہ یہ اتنے نفل پڑھتی ہے، اتنا جاگتی ہے۔ تو قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ، رک جاؤ۔ ماہ یہ اس میں فعل ہے بمعنی امر حاضر، یعنی یہیں رک جاؤ، ٹھہرو، بس کرو۔ علیکم، تم پر لازم ہے، بما تطیقون، جتنا تم کر سکو، یعنی تم وہی عمل کرو جس کو تم ہمیشہ کر سکو۔ فواللہ، پس اللہ کی قسم، لا یمل اللہ، اللہ نہیں تھکتے، اللہ نہیں اکتاتے اجر دینے سے، ثواب دینے سے، حتی تملو، یہاں تک کہ تم تھک جاؤ گے، یعنی جس عمل کو زیادہ کر رہے ہو تھک ہار کے چھوڑ دو گے، تو وہ عمل کرو جسے تم بما تطیقون ہمیشہ کر سکو۔ وکان احب الدین الی، اور سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے ہاں ما داوما، وہ ہے داوما علیہ صاحب، جس پر اس کا صاحب ہمیشگی اختیار کرے۔ صاحب یعنی عامل، جس پر عمل کرنے والا مداومت کرے، ہمیشگی کرے، وہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اگلا باب زیادت الایمان و نقصان، یہ باب ایمان کی زیادتی اور کمی کے بارے میں۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ زیادتی بھی کیفیت کے اعتبار سے اور کمی بھی کیفیت کے اعتبار سے، نیک مجالس میں بیٹھے تو انسان کی ایمانی کیفیت بڑھ جاتی ہے۔ وقول اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں، وزدناہم ہدا، وزدناہم، اور ہم نے ان کو زیادہ کیا، ہدا، ہدایت میں۔ یہ سورہ کہف میں ہے، مراد اصحاب کہف کو جب انہوں نے اپنا قبیلہ گھر بار چھوڑا۔ وَيَزْدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور زیادہ ہوتے ہیں ایمان والے ایمان میں، یعنی ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، سورہ مدثر کی آیت نمبر 31۔ سورہ مائدہ کی الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ دیکھیں، جب ایک چیز مکمل ہو رہی ہے پتہ چلا اس کی اجزاء ہیں، اور اجزاء میں کمی سے وہ چیز کم ہوتی، زیادتی سے زیادہ۔ فَإِذَا تَرَكَ شَيْئًا، آگے اس آیت سے کس طرح ایمان کی زیادتی اور نقصان ثابت ہوتا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ اس کی بھی وضاحت فرما رہے۔ فَإِذَا تَرَكَ شَيْئًا، پس جب آدمی کوئی شخص چیز چھوڑ دے، من الکمال، کمال میں سے، فَهُوَ ناقص، تو وہ چیز ناقص ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے اندر نقص بھی ہوتا ہے، ایمان کے اندر زیادتی بھی ہوتی ہے۔ اس کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی جو حدیث مبارکہ لے کے آئے، اس کو نقل کرنے والے ہیں خادم رسول سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، یخرج من النار، جہنم سے نکلے گا، من، وہ شخص، قال، جس نے کہا لا الہ الا اللہ، جہنم سے ہر وہ شخص نکلے گا۔ یہ یخرج جب پڑھے، اور اگر یخرج پڑھے مجہول تو نکالا جائے گا، ہر وہ شخص جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا وہ جہنم سے نکالا جائے گا، یہ نکلے گا۔ لیکن وفی قلبہ، جبکہ اس کے دل میں، وزن شعیرۃ من خیر، شعیرہ جو کو کہتے ہیں، جو کے برابر بلائی ہو، خیر کہتے ہیں بلائی کو۔ اگر اس کے دل کے اندر، برائی سے مراد ایمان ہے، جیسے آگے اس کی وضاحت ہوگی، جب اس کے دل میں اب جو کے برابر بھی اگر بلائی ہے تو وہ جہنم سے نکلے گا۔ وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ، اور جہنم سے نکلے گا وہ شخص جس نے لا الہ الا اللہ کہا، یہ نکالا جائے گا۔ وَفِي قَلْبِهِ، جبکہ اس کے دل میں، وزن برہ، برہ کہتے ہیں گندم کو، گندم کے دانے کے برابر، من خیر، بلائی ہو، بلائی یعنی ایمان ہو۔ اگر ایمان گندم کے دانے کے برابر بھی لے گیا، اپنی بدعملیوں کی وجہ سے اگر جہنم میں گیا بھی تو اس سے نکال دیا جائے گا۔ وَيُخْرَجُ مِنَ النَّارِ، اور جہنم سے نکالا جائے گا وہ شخص جس نے کہا لا الہ الا اللہ، وفی قلبہ وزن ذرۃ من خیر، اور اس کے دل میں ذرے کے برابر۔ یہ ذرہ جیسے کسی کمرے میں روشن دان ہو، سورج کی شعاعیں پڑ رہی ہوں، تو اس کے اندر اڑتے ہوئے جو چیزیں نظر آتی ہیں، الہباء الذی یظہر فی شعاع الشمس، اس کو کہتے ہیں ذرہ۔ کائنات کی سب سے چھوٹی چیز جس کے آگے اجزاء نہیں ہوتے، اگر اتنا بھی ایمان لے کے چلا گیا تو وہ جہنم سے نکالا جائے گا۔ قال ابو عبداللہ، یہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی کنیت ہے کہ ایک اور روایت میں من ایمان کا لفظ ذکر ہے، یہاں من خیر ہے نا، کہ اس کے دل میں جو کے برابر بلائی ہو،
تو خیر کی جگہ ایمان کا لفظ ذکر ہے کہ اس قدر اگر اس کے دل میں ایمان باقی رہا تو وہ ضرور جہنم سے نکالا جائے گا۔ اگلی حدیث مبارکہ جسے نقل کرنے والے خلیفہ دوم سسر مصطفیٰ داماد حیدر کرار فاتح ایران و روم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں ان رجلا من الیہود، ایک یہودی، قال لہو، ایک یہودی نے ان سے کہا، ایک دن کہا، یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، یہ ان کا دور خلافت ہے، کیا کہا، آیتن، ایک آیت ہے، فی کتابکم، تمہاری کتاب میں، تقرؤونہا، جسے تم پڑھتے ہو، لو علینا، اگر وہ ہم پر یعنی یہ معاشر الیہود، یہود کی جماعت پر، اگر وہ ہم یہودیوں پر نزلت، نازل ہوئی ہوتی، لاتخذنا، تو ہم بنا لیتے، ذالک الیوم عیدا، اس دن کو عید کا دن، یعنی اتنی خوشی مناتے، اتنی وہ عظیم آیت ہے، اگر ہم پر اتری تو ہم اس دن کو بہت بڑی خوشی کا دن بنا لیتے۔ اب دیکھیں، ہم ایمان والوں کو اس آیت کا پتہ ہی نہیں، لیکن فاروق اعظم تو بڑے صحیح ایمان والے تھے، وہ کیا فرمانے لگے، قال، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایو آیہ، وہ کون سی آیت ہے، قال، اس یہودی نے کہا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارے دین کو، واتممت علیکم، اور پورا کر دیا تم پر نعمتی، اپنی نعمت کو، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3، چھٹا پارہ ہے قرآن کا۔ تو جب اس یہودی نے اس آیت کو پڑھا، اس سے معلوم ہوا غیر مسلم بھی قرآن کو بڑی گہری نظر سے دیکھتے ہیں، تو الگ بات ہے ایمان کی نعمت اور دولت سے محروم ہے، اور ہم مسلمان ایمان کی دولت سے مستفید ہیں، پر نور ہیں، لیکن قرآن کو سینے سے لگانے سے، اس کے گہرے مطالعے سے اکثر مسلمان محروم ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے۔ قال عمر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھا یہ آیت تم کہتے ہو اگر ہم پہ نازل ہوتی ہم اس دن کو عید کا دن بناتے، او میں تمہیں بتاؤں، قد عرفنا ذلک اليوم، ہمیں وہ دن بھی معلوم ہے جس دن میں یہ آیت اتری، والمکان، اور وہ جگہ بھی معلوم ہے، الذی نزلت فیہ، جس جگہ میں یہ آیت نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہو قائم، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، بعرفہ، عرفہ کے میدان میں، میدان عرفات میں، یوم جمعہ، جمعہ کے دن، یعنی دن جمعہ کا، جگہ میدان عرفات، اور اس دن بھی عرفات کا، یعنی یوم عرفہ، 9 ذو الحج۔ گویا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ ہمیں عید منانے کی ضرورت ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں دنوں کو ہمارے لیے عید کا دن بنا دیا۔ کون سے 2 دن؟ یعنی یہودی کو جواب دیا کہ اگر تمہیں پتا ہوتا کہ یہ آیت کس دن میں نازل ہوئی تو تم کبھی بھی یہ اعتراض نہ کرتے۔ وہ کیا جواب ہے؟ جواب بھی کمال، کہ یوم عرفہ کے دن نازل، یہ جو 9 ذو الحج کا بڑے عید کے دن سے پہلے کا دن ہے، یہ یوم عرفہ دنوں کا سردار ہے، سید الایام، اور حقیقت میں یہ یوم عرفہ یہ عید ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ رسمی طور پر عید 10 ذو الحج کا دن ہے۔ پھر نمبر 2، جمعے کا دن اس دن میں نازل ہوئی، اور جمعے کا دن یہ سید الایام الاسبوع ہے، یعنی ہفتے کے دنوں کا سردار ہے، ہفتے کے دنوں کا سردار۔ تو یہاں 2 عیدیں جمع ہے، تم تو ایک عید کی بات کر رہے ہو۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اگر تمہیں پتا ہوتا کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، تو تم کبھی بھی اعتراض۔ باقی تیسری فضیلت وہ ہے میدان عرفات، وہ تو اس وقت کا وقتی تھا جو اس وقت وہاں موجود ہو، لیکن یہ بھی ایک بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو یہ بہت ہی بڑی بات کہ دین مکمل ہو گیا، اب اس میں کمی بیشی نہیں۔ پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے اس میں کمی بیشی کا امکان تھا، جیسے پیارے نبی کی شریعت کے ساتھ کئی حکم منسوخ ہوئے، لیکن اب یہ کامل مکمل ہو گیا، اب کمی بیشی کا کوئی امکان نہیں۔ آگے والی حدیث جسے نقل کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، بلکہ آگے باب قائم کیا امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے، الزکاۃ من الاسلام، کہ زکوٰۃ اسلام میں سے ہے، یعنی اسلام کا ایک شعبہ ہے۔ وقولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں، وما امروا، اور انہیں نہیں حکم دیا گیا، الا مگر لیعبدوا اللہ، کہ وہ عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، اسی کے لیے دین کو، دین یعنی عبادت کو خالص کر کے۔ کیسی عبادت ہو؟ حنفاء، یکسو ہو کر، تمام باطل دینوں سے چہرہ موڑ کر ایک اللہ کی طرف پھیرنے والے ہوں۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کو قائم کریں، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ کو ادا کریں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہی مضبوط دین ہے۔ لیکن دین مضبوط جو کہا تو اس میں ایک عبادت ہے، دوسرا اقامت صلاۃ ہے، تیسرا ایتاء زکوٰۃ ہے،
تو ایتائے زکوٰۃ بھی گویا دین میں سے ہے، دین کا ایک شعبہ ہے۔ اس کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی جو حدیث مبارک لے کے آئے وہ ہے جسے نقل کرنے والے ہیں طلحہ بن عبید اللہ، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کہتے ہیں جاء رجل الی رسول اللہ، ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ کون ہے؟ آگے چونکہ اس کا ذکر آ رہا ہے تو وہ ہے زمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہاں ذکر نہیں لیکن وہ زمام بن ثعلبہ ہے۔ کہاں سے آیا؟ من اہل نجد، اہل نجد سے، نجد والوں میں سے آیا۔ یہ جو نجد ہے عرب کے اندر نجد کہتے ہیں بلند حصے کو، جو بلند زمین سطح سمندر سے بلند زمین ہے اسے کہتے ہیں نجد، اور ایک اس کے مقابلے میں ہے پست زمین، اسے کہتے ہیں تہامہ، یہ پست زمین کو کہتے ہیں، اور ان کے درمیان جو نہ بلند ہو نہ پست ہو اسے کہتے ہیں حجاز، یہ درمیانی زمین۔ یہاں یہ جو نجد کہا ہے نا اس سے مراد ہے تہامہ، کیونکہ تہامہ حجاز کے مقابلے میں بلند ہے، حجاز کے مقابلے میں ذکر کرتے ہوئے تہامہ کو نجد کہا۔ تہامہ سے ایک آدمی آیا سائر الرأس، جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، یعنی پراگندہ بال، پتہ چل رہا تھا کہ سفر کر کے آیا ہے۔ نسمع، ہم سن رہے تھے، دوی صوتہ، اس کی آواز کی گنگناہٹ، یعنی اپنے منہ میں کچھ وہ پڑتا ہوا آ رہا تھا۔ یہ گنگناہٹ جیسے مکھیوں کی بن بناہٹ ہوتی ہے اسی طرح کی۔ اس دیہاتی کے گنگنانے کی وجہ یہ تھی کہ یہ اپنی قوم کا نمائندہ بن کے آیا تھا، اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے جو اس نے سوالات پیارے نبی کی خدمت میں پیش کرنے تھے وہ اپنی زبان سے آہستہ آہستہ دہرا رہا تھا تاکہ دوران گفتگو اس میں کوئی لغزش نہ آئے، کیونکہ بڑے کے سامنے جب آدمی جاتا ہے تو روب اور دبدبہ طاری ہو جاتا ہے۔ تو ہم اس کے آواز کی گنگناہٹ سن رہے تھے، ولا نفقہ، اور ہم سمجھ نہیں رہے تھے جو وہ کہہ رہا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا، حتی دنا، یہاں تک کہ وہ قریب آیا، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، تو وہ اسلام کے بارے میں دریافت کرنے لگا۔ یہ اذا جو ہے مفاجاتی ہے، یعنی اچانک۔ یہ اچانک کا لفظ کیوں لے کے آئے طلحہ بن عبید اللہ؟ کہ اس کی حالت سے نہیں لگتا تھا کہ وہ اس طرح کے عظیم سوال کرے گا، لیکن آ کے اس نے ہم سب کو حیران کر دیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسلام کے بارے میں جو سوال ہے، علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ تعالی جو بخاری کے شارح ہیں وہ فرماتے ہیں اس سے مراد ہے ارکان اسلام، اسلام کے ارکان کے بارے میں سوال ہے، اسلام کی حقیقت کے بارے میں، چنانچہ آپ نے آگے جواب بھی اسلام کے ارکان کے بارے میں دیا۔ تو آپ نے فرمایا خمس صلوات فی الیوم واللیلہ، اسلام یعنی وہ 5 نمازوں کو پڑھنا ہے دن اور رات میں 5 نمازیں۔ فقال، اس آدمی نے کہا هل علی غیرها، کیا میرے اوپر ان 5 نمازوں کے علاوہ بھی کوئی نماز فرض ہے؟ قال، آپ نے فرمایا لا، نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تم نفل پڑھو، ان کے علاوہ باقی نفل ہے، فرض نہیں ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیام رمضان، آپ نے فرمایا اور رمضان کے روزے فرض ہیں۔ قال، اس آدمی نے کہا هل علی غیر، کیا مجھ پر اس کے علاوہ بھی کوئی روزہ فرض ہے؟ قال، آپ نے فرمایا نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تم نفلی روزے رکھو۔ قال، پھر یہ راوی بیان کرتے ہیں یعنی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی وذکر له رسول اللہ، بیان کیا اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کو۔ قال، اس آدمی نے کہا هل علی غیرها، کیا اس کے علاوہ بھی مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے؟ قال، آپ نے فرمایا لا، نہیں، الا ان تطوع، مگر تم کوئی نفلی صدقہ دینا چاہو تو ٹھیک ہے۔ قال، سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فادبر الرجل، وہ آدمی پیٹ پھیر کر چلا گیا یعنی واپس پلٹا۔ وہو یقول، اور وہ کہہ رہا تھا، واللہ، اللہ کی قسم، لا ازید علی ھذا، میں اس پر نہ بڑھاؤں گا، ولا انقص، اور نہ کم کروں گا۔ قال رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلح، یہ کامیاب ہوا، ان صدقہ، اگر اس نے سچ کہا۔ یہاں سوال آتا ہے کہ وہ آدمی عبادت زیادہ نہ کرنے پر قسم اٹھا رہا ہے، حالانکہ نفلی عبادت میں نہیں کروں گا، یہ کوئی کمال کی بات تو نہیں ہے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ کامیاب اگر اس نے سچ کہا۔ تو یاد رکھیں زیادہ کرنا مراد نہیں ہے بلکہ کمی کرنا مراد ہے۔ جیسے ایک آدمی کوئی چیز فروخت کرتا ہے تو مشتری خریدتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی کمی بیشی ہے، تو وہاں اس کا مقصود کمی ہوتی ہے، بیشی نہیں ہوتا، زیادتی نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہ محاورہ ہے
تو مراد ہے میں اس سے کم نہیں کروں گا، زیادتی نہ کرنے پر قسم نہیں ہے۔ ایک جواب، لہذا کوئی اعتراض نہیں۔ دوسری بات یہ کہ چونکہ وہ شخص اپنی قوم کا نمائندہ تھا، تو وہ یہ عرض کر رہا ہے کہ جو آپ نے مجھے باتیں بتائی ہیں ان باتوں میں اپنی طرف سے کوئی ملاوٹ نہیں کروں گا اور ان باتوں میں سے کوئی کمی نہیں کروں گا۔ باقی یہ بہت بڑی بات ہے، آپ نے فرمایا اگر سچ کہا تو یہ کامیاب ہو گیا۔ تیسری بات یہ بھی جواب دیا گیا ہے کہ میں ان پر زیادتی نہیں کروں گا، کیا مطلب؟ کمی نہیں کروں گا، یعنی فرضوں میں کمی نہیں کروں گا، زیادتی نہیں کروں گا کہ ایک نفلی عبادت ہے میں اسے فرض بنا کے اس میں اضافہ کر دوں، تو میں ایسا بھی نہیں کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا اگر اس نے سچ کہا تو یہ کامیاب ہو گیا۔ اگلا بات، اتباع الجنائز من الایمان، جنازے کے پیچھے چلنا یہ بھی ایمان میں سے ہے۔ اسی سے فقہا نے نکالا ہے جنازے کے پیچھے چلنا چاہیے، آگے نہیں چلنا چاہیے۔ ہاں کندھا دینے کی غرض سے آگے بڑھنا یہ الگ بات ہے، وہاں انسان آگے بڑھ سکتا ہے کندھا دینے کے بعد پھر دوبارہ پیچھے آ جائے۔ حدیث کو نقل کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتبع جنازۃ مسلم، جو آدمی کسی مسلمان کے جنازے کے پیچھے چلا، ایمان کے ساتھ، واحتسابا اور ثواب کی نیت، یعنی ایمان کی حالت ہے اور نیت ثواب کی ہے، برادری بیس پہ نہیں، یاری دوستی کے تعلق پر نہیں، یہ نہیں کہ کل کو یہ میرے جنازے پہ آئے گا، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، وکان معہ اور وہ اس کے ساتھ ہی رہا، حتی یصلی علیہا یہاں تک کہ اس کی جنازہ، اس پر نماز جنازہ پڑھ دیا گیا، یہ ہا ضمیر جنازہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ویفرغ من دفنہا، یفرغ مجہول پڑھیں اگر اسے، اور اس کے دفن سے فارغ ہوں گے، یعنی دفنانے تک ساتھ رہا، فإنہ یرجع من الأجر بقیرات، تو وہ 2 قیرات اجر لے کر واپس لوٹا، جنازہ بھی پڑھا دفنانے میں بھی شریک ہوا۔ اب ایک قیرات ہے کیا؟ کل قیرات مثل احد، ہر قیرات جو ہے وہ احد پہاڑ کی طرح ہے، یعنی گویا اس کو اتنا اجر ملا جیسے احد پہاڑ جتنا ڈھیر نیکیوں کا اجر مل گیا، 2 ڈھیر مل گئے۔ ومن صلی علیہ اور جس نے جنازے پر نماز پڑھی، ثم رجع پھر وہ لوٹ آیا، قبل ان تدفن دفنانے سے پہلے، فإنہ یرجع من الأجر بقیرات، تو ایک ہی قیرات اجر لے کر واپس آیا، یعنی اس کو ایک احد پہاڑ کے برابر نیکیوں کا اجر ملے گا۔ اسی پر سیدنا عمر نے کہا تھا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ہم نے تو پھر بڑے قیرات ضائع کر دیے کہ جنازہ پڑھ کے واپس آگے، اس لیے ممکن ہو تو دفنانے تک ساتھ رہنا یہ بہت بڑا اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔